یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ ہم ان دنوں علم دین کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بخیر و عافیت، سلامتی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، رضا الہی کے لیے ہم اس کورس کو مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آمین۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صبح ہوتی ہے، مسلمان کی صبح اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مسلمان صبح کرتا ہے۔ اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، دعوت اسلامی جو کہ سنتوں کی تربیت کی ایک پیاری پیاری تحریک ہے کہ جو ہمیں سنتیں آداب سکھاتی ہے، زندگی کے بہت سارے شعبوں میں، شعبہ زندگی میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے اقوال، مدنی پھولوں سے ہمیں آشنا کراتی ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا۔ فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب مل کر اپنے مدنی مقصد کو دہراتے ہیں۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، ہم صبح کے اس وقت میں دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چل کر آئے۔ مسجد ہے اور مسجد میں صبح چل کر آنا علم دین کے حصول کے لیے، آپ جانتے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب علم و حکمت کے 125 مدنی پھول کے صفحہ 79 پر مدنی پھول نمبر 102 میں ایک حدیث پاک موجود ہے۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو صبحوں کو مسجد کی طرف بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا، اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا۔ تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، الحمدللہ علم دین کے فضائل الحمدللہ
علم دین حاصل کرنے والے کو رب تعالیٰ کی رحمت سے نصیب ہوتے ہیں، کتنی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی شرائط اور فرائض۔ تو نماز کی شرائط، دیکھیں نماز کی شرائط، یہ شرائط وہ ہوتی ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر جب نماز شروع کری تو یہ تکبیر تحریمہ جو ہے کہنے سے پہلے ان کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مفقود ہو، پائی نہ جائے یا اس کو بجا نہ لائے، نمازی ادا نہ کرے، تو پھر نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ رکھیں اور یہ بات یاد رکھیں، تو جس طرح مرد کے لیے نماز کی شرائط ہیں، عورت یعنی اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ شرائط ہیں۔ تو توجہ کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1 طہارت، نمبر 2 ستر عورت، نمبر 3 استقبال قبلہ، نمبر 4 وقت، نمبر 5 نیت، نمبر 6 تکبیر تحریمہ۔ سب سے پہلے ہم طہارت سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، طہارت یعنی نمازی کا جسم، کپڑے جو لباس ہے، اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست یعنی گندگی سے پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ تو یہاں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے بدن یعنی نمازی کا جسم، اور دوسری جو چیز ہے اس میں ہے لباس، کپڑے، اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، قابل غور ہیں، قابل حفظ ہیں، تاکہ ان کو یاد رکھ کر پھر احتیاطوں کو سمجھا جائے۔ تو جسم نمازی کا اور جو اس کے وجود پر کپڑے ہیں، اب مرد ہے شلوار ہے، قمیص ہے، ٹوپی، اور جو سبحان اللہ امامہ شریف باندھتے ہیں، ٹوپی پر امامہ باندھتے ہیں تو ان کے لیے امامہ، اور جیسا کہ آپ اسلامی بھائی ماشاءاللہ ادائے سنت کے طور پر چادر بھی لیے ہوئے ہیں، الحمدللہ میں نے بھی اپنے سر سے چادر اوڑھی ہوئی ہے ادائے سنت کی نیت سے۔ تو یہ چونکہ لباس میں پھر شامل ہو گیا، تو جو بھی وجود پر کپڑے ہیں تمام کا پاک اور صاف ہونا، ہر قسم کی گندگی سے پاک اور صاف ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ تو جسم اور جسم پر کپڑے اور جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا تمام تر قسم کی نجاست سے پاک ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اب یہاں پر جسم کی بات ہے، دیکھیے حدث اکبر یعنی وہ چیزیں کہ جس سے غسل فرض ہو جاتا ہے، حدث اصغر وہ چیزیں کہ جس سے وضو فرض ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں غسل ٹوٹ جاتا ہے اور وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسی چیزیں۔ تو اب اس سے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، مثلا بے غسل ہو گیا تو وہ غسل کر لے، تو بے غسل ہے تو جسم اس کا ناپاک۔ اب یہ ناپاکی کوئی نظر نہیں آتی، حقیقی ناپاکی نہیں ہے، یہ حکمی ناپاکی ہے۔ تو نجاست حکمیہ، اب چاہے غسل ٹوٹنے کی صورت میں ہو یا وضو ٹوٹنے کی صورت میں ہو، تو دونوں ہی قسم کی نجاستوں سے جسم کا پاک ہونا۔ نجاست حکمیہ میں 2 صورتیں ہوتی ہیں، حدث اکبر، حدث اصغر۔ تو وضو ٹوٹ گیا ہے تو باوضو ہونا ضروری، اگر غسل نہیں ہے تو غسل کر لینا ضروری۔ پھر نجاست حقیقیہ، اس میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں،
ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ. بہت آسان سی بات ہے. نجاست غلیظہ کیا ہے؟ انسان کے جسم سے جو چیز خارج ہو اور اس کے نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے اور غسل بھی ٹوٹ جائے، یہ ہوتی ہے نجاست غلیظہ. اور حرام جانوروں کے پیشاب اور جو سبلے آسان الفاظ میں بڑا استنجا اور حلال جانوروں کا بڑا استنجا یعنی گوبر لیپ وغیرہ، تو یہ ہے غلیظہ. اور حلال جانوروں کا پیشاب جو ہے وہ ہے نجاست خفیفہ. تو نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، تمام تر نجاستوں سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. اور اسی طرح کپڑوں کا بھی نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی نجاست غلیظہ اور خفیفہ سے پاک ہونا ضروری اور لازمی ہے. اب دیکھیے کہ غلیظہ کا حکم کیا ہے. مثال کے طور پر نجاست غلیظہ اگر درہم سے زائد بدن یا کپڑوں پر لگی ہو تو ایسی صورت میں نماز کا آغاز ہوگا ہی نہیں. اور جان بوجھ کر پتہ ہے کہ گندگی لگی ہے پھر بھی نماز پڑھتا ہے تو ایسا شخص گناہ گار ہے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اگر نماز کو ہلکا جان کر کہ نماز کو ایسی چیز نہیں، پڑھ لو بھائی نماز کو ہلکا جانے اہمیت ہی نہ دے، نماز کو ہلکا جان کر اتنی مقدار گندگی جسم یا کپڑے پہ لگی ہے پھر بھی نماز پڑھے تو معاذ اللہ اس پہ حکم کفر ہے. تو یہ ہے نجاست غلیظہ. ہاں اگر درہم کی مقدار میں تو نماز کا آغاز کرنا صحیح ہو تو جائے گا، لیکن اس طرح نماز پڑھی تو واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر درہم سے کم لگی ہے نجاست غلیظہ کی بات چل رہی ہے بدن یا کپڑے پر، تو ایسی صورت کے اندر درہم سے اگر کم ہے نجاست غلیظہ، ایسی صورت کے اندر اس کی نماز ہو جائے گی لیکن خلاف سنت. تو درہم سے کم اگر نجاست غلیظہ ہے تو اس کو چھڑانا، اس سے طہارت حاصل کر لینا یہ سنت ہے. رہی بات نجاست خفیفہ کی، تو دیکھیے نجاست خفیفہ جو ہوتی ہے کتنی مقدار کہ جو نماز کے صحیح ہونے کو مانع ہو جائے. تو اگر آستین ہے تو آستین پہ اگر خفیفہ لگی ہے تو اگر پورے چوتھائی کو گھیر لیتی ہے تو یہ ہو جائے گی اتنی مقدار جو نماز کے صحیح ہونے کو مانے ہے، قدرے مانے، تو نماز درست نہیں ہوگی. ہاں اگر چوتھائی سے نجاست خفیفہ کم لگی ہے تو اب ایسی صورت کے اندر نماز درست ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. اگر دامن پر ہے تو دامن کا چوتھائی کو گھیر لے نجاست خفیفہ، تب نماز کو مانے بنے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی. تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جسم یا کپڑے پر یہ لگنے کی صورت میں نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں غلیظہ اور خفیفہ، اس کے بارے میں ہم نے سنا. اب اسی طریقے سے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ جس جگہ نماز پڑھیں اس کے پاک ہونے سے مراد یعنی جگہ بھی پاک ہو تو اس کا مطلب ہے کیا، مفہوم کیا ہے؟ آیا کتنی ایریا، کتنی جگہ کا پاک ہونا شرط ہے؟ اب مثال کے طور پر ڈیکوریشن سے جو دریاں آتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، جو دریاں بچھاتے ہیں یا شادیوں میں جو دریاں منگاتے ہیں، پہچان کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. گھر میں مثال کے طور پر ایسے کوئی دری ہے یا کوئی ہمارے یہاں پر اس طرح کی کوئی موٹی چادر ہے جو کمرے میں بچھی رہتی ہے. اسلامی بہنیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں اور اسلامی بھائی سنن قبلیہ اور نوافل بادیہ گھر میں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ہر ایک کو یہ توجہ رکھنی چاہیے
کہ وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اگر زمین پہ پڑھ رہا ہے تو زمین پاک ہے، اور اگر دری یا کپڑے پر یا جائے نماز جو ہوتی ہے، عموماً جائے نماز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، صاف ستھری ہی رکھی جاتی ہے بہرحال، لیکن توجہ پھر بھی کرنی ہے کہ جس کپڑے پر یا جس جگہ پہ نماز پڑھے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر دری یا چاندنی وغیرہ جو ہوتی ہے، اس طرح کے جو کپڑے ہوتے ہیں، بچھا ہوا ہے، ایک طرف بچے نے کر دیا پیشاب اور ہم اس جانب نماز پڑھ رہے تھے، ہمیں پتہ نہیں کہ وہاں پیشاب ہے، تو چونکہ ہمارے قدم ہمارے سجدے کی حالت میں گھٹنے اور ہتھیلیاں اور پیشانی اور ناک، یہ اس حصے پر سجدہ ہمارا ادا ہوا کہ وہاں کوئی بھی ناپاکی نہیں تھی، تو لہٰذا قدم سے لے کے پیشانی رکھنے تک کے درمیان کی جو جگہ ہے ادھر ناپاکی نہیں ہے، اس سے کچھ فاصلے پر ہے، تو کچھ فاصلے پر ہونا اگرچہ اسی کپڑے پر ہے یہ نمازی کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو بڑی دریاں ہوتی ہیں اس پر اگر نماز پڑھی اور اس کونے پر نجاست ہے اور ہم اس کونے پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو لہٰذا جس جگہ نماز پڑھے اس کے پاک ہونے سے مراد کیا ہے؟ موضع سجود و قدم، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ اور قدم رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جس چیز پر نماز پڑھتے ہوں اس کے سب حصے کا پاک ہونا نماز کے صحیح ہونے کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو عرض کر چکا۔ ہاں، اگر کپڑا ایسا ہے، دری ایسی ہے کہ جہاں گھٹنے رکھ رہے ہیں یا جہاں قدم رکھ رہے ہیں یا جہاں سجدہ کریں گے کر رہے ہیں یہاں پر نجاست ہے، اب چاہے وہ موجود ہے یا تھی، سوکھ گئی، پیشاب تھا اور ہے دریا کپڑے پر، تو یہ ضرور نماز کے صحیح ہونے کو رکاوٹ بن جائے گی، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف زمین کا مسئلہ ہے کہ زمین جو ہوتی ہے اگر وہاں نجاست پڑ جائے اور پھر ہوا یا دھوپ وغیرہ سے خشک ہو جائے، اس کے اثرات ختم ہو جائے، پانی نہیں بہایا بھلے لیکن دھوپ سے وہ ختم ہو گئی، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھ لینے میں مذائقہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھیں تو جتنی جگہ پر ہمارے سجدہ یا قیام ہو رہا ہے اتنی جگہ پاک ہے تو نماز درست اور صحیح ہو جائے گی۔ اب اگر جگہ ناپاک ہے، گندی ہے اور نجاست کے اثرات بھی ظاہر ہیں اور کوئی جگہ نہیں ہے نماز بھی پڑھنی ہے، کوئی ایسی صورت حال ہی نہیں ہے، تو اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اتنا موٹا کپڑا کہ بچھانے کے بعد اس کے نیچے کا جھلک نہ رہا ہو، یعنی اتنا، اب چادر ہے تو اس کو ڈبل کر دیتے ہیں تو وہ اس کی تے ایسی ہو جائے گی کہ نیچے کا نظر نہیں آئے گا، تو یہ اب چادر بچھا کر نماز پڑھ لیں گے تو نماز درست اس طرح ہو جائے گی۔ اس کی میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں۔ گاؤں دیہات وغیرہ میں، گھروں میں یا دکانوں پر ایسا ہوتا ہے، زمین بعض مقامات پر گوبر سے لیسی یا لیپی گئی ہوتی ہے، تو اگرچہ وہ سوکھ جائے پھر بھی عین اس جگہ پر نماز جائز ہوگی ہی نہیں، کہ وہ گوبر جو لیپی یا لیسی ہوئی جگہ ہے، زمین ہے، اگرچہ وہ خشک ہو گئی لیکن وہ گندگی جو ہے وہ موجود ہے۔ ہاں، اگر وہ سوکھ گئی، ایسی زمین جو گوبر سے لیسی یا لیپی گئی وہ سوکھ گئی، تو سوکھ جانے کے بعد اس پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر نماز پڑھیں تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے۔ اسی طرح بڑی مساجد ہوتی ہیں یا جہاں پر درخت وغیرہ ہوتے ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر پرندوں کی آمد کا سلسلہ بہت ہوتا ہے، تو صحن میں یہ ہوتا ہے کہ کوے اور چیلوں کی بیٹ پڑی ہوتی ہے، اڑنے والے حرام پرندے ہیں ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہوتی ہے۔
تو لہٰذا اگر اتنی ایریے میں پڑی ہے کہ قدم رکھا اور سجدہ کریں گے وہ بیٹ ہی بیٹ ہے تو نماز تو ہوگی نہیں. تو لہٰذا اس سے دائیں بائیں ہٹ کر ہی نماز شروع کرنا چاہیے، بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نماز بے خیالی میں شروع کر چکا، اب اس کی نظر پڑی، تو اگر اس نے قدم درست جگہ پہ رکھیں اور آگے کی طرف بیٹ پڑی ہے تو دائیں یا بائیں ایک آدھ قدم بڑھا کر وہ آگے پیچھے ہو جائے. تو اس طرح ایک آدھ قدم ضرورت کے پیش نظر اگر نماز میں وہ بڑھا لے گا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز اس کی ٹوٹے گی نہیں. تو بیچو پیارے اسلامی بھائیو، طہارت پہلی شرط. ہم نے اس کے بارے میں سنا. ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے پر ناراض ہو کر، خفا ہو کر، ناراض ہو کر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا انتقام کے لیے، تاکہ شیر اس نیک بندے کو ہلاک کر ڈالے. اب تماشائیوں کا مجمع تھا. تماشائیوں نے دیکھا کہ جب شیر نے پنجرے میں ان کو دیکھا تو شیر بجائے حملہ کرنے کے دوڑتا ہوا آیا اور ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ کر انہیں چاٹنے لگا. یعنی گویا شیر اللہ کے اس نیک بندے کے قدم چومنے لگا. تو اللہ والوں کی تو شان نرالی ہوتی ہے. یہ کرامت دیکھ کر بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ ان مقبول حق کو پنجرے سے نکلوایا، معذرت کری. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضور جناب، شیر کا نام سنتے ہیں تو حالت لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے، اور آپ شیر کے پنجرے میں. جب شیر آپ کی قدموں کو چاٹ رہا تھا، آپ کی طرف دوڑ کر آیا، آپ کی قدموں کو چاٹ رہا تھا، تو اس وقت آپ کی دل کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا تھا؟ تو انہوں نے جواب ارشاد فرمایا، اس وقت میں ایک شرعی مسئلہ سوچ رہا تھا. اللہ اکبر، دینی مسئلہ سوچ رہا تھا. کیا مسئلہ تھا وہ؟ طہارت سے متعلق ہے کہ یہ شیر میرے پیر چاٹ رہا ہے، شیر کا لعاب پاک ہے یا ناپاک؟ اور کیا میرے پیر ناپاک تو نہیں ہو گئے؟ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روض الریاحین کے مذکور واقعے میں جہاں یہ پتہ چلا کہ جو شخص، جو اللہ کا بندہ اپنے دل میں رب کا خوف رکھتا ہے تو جو چیزیں مخلوق میں ڈرانے والی ہوتی ہیں نا، وہ خود اس اللہ کا خوف رکھنے والے سے ڈرتی ہیں. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین طہارت کا، پاکی کا کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. صلو علی الحبیب. اب ہم انشاءاللہ نماز کی دوسری شرط ستر عورت، اس کے متعلق سنتے ہیں. دیکھیے، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے. اور عورت، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ عورت کے لیے ان 5 اعضاء، مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائی توجہ بھی فرمائیں کہ 5 اعضاء یعنی منہ کی یہ ٹکلی، اسے یہ کہتے ہیں، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں. اب جیسے یہ ہاتھ ہیں تو یہ جو حصہ ہے اور یہ پیٹ کہلاتا ہے، یا تلوے پاؤں ہے تو یہ پشت اور یہ تلوے. تو دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے. البتہ اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہتھیلیوں کے ساتھ ساتھ یہ حصہ بھی گٹوں تک، پاؤں ٹخنوں تک مکمل، یعنی پشت اور پیٹ دونوں جو ٹخنے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ابری ہوئی ہڈیاں ہوتی ہیں، اس کے سمیت نہیں، اس کے نیچے تک پاؤں کے ناخنوں سے لے کر. تو یہ ایک قول مفتبی کے مطابق
اگر یہ ظاہر رہے تو نماز درست ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چہرہ یہ منہ کی ٹکلی اور دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور اسی طرح دونوں جو پاؤں ہیں وہ ٹخنوں تک، ان کے علاوہ پورا جسم اسلامی بہن کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ نماز پڑھے تو وہ چھپا ہوا ہو۔ اگر پورا جسم جس کے بارے میں بتایا گیا کہ چھپا ہونا لازمی اور ضروری ہے کپڑے سے ڈھکا ہو، اگر اس جسم کے کسی بھی مقام کے کسی بھی ایک عضو کا چوتھائی کھلا رہا اور نماز شروع کری، نماز کا آغاز کرنے سے پہلے کھلا ہوا تھا، نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لیکن نماز جب شروع کر لی اس کے بعد کوئی عضو کا چوتھائی یا زیادہ ظاہر ہو گیا اور ایک رکن کی مقدار کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اب دیکھیں، اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے گا یا جلد کا رنگ ظاہر ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ تو باریک دوپٹے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر باریک کپڑے شلوار قمیص بنائی جائے تو خواتین کے لیے یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ علاوہ نماز کے بھی ان کپڑوں سے تو اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو، علاوہ نماز کے بھی پہننا حرام ہے۔ کپڑا تو موٹا ہے جس سے ستر کیا، موٹا ہے، دبیز ہے جس سے بدن کا رنگ چمکتا بھی نہیں ہے، مگر وہ ایسا ٹائٹ سلا ہوا ہے، چست ہے، بدن سے چپکا ہوا ہے کہ دیکھنے سے جسم کے حصے کی ہیئت حالت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی کیونکہ ستر عورت مکمل ہے، لیکن چونکہ اتنا ٹائٹ ہے کہ جسم کا ابھار یا ران کی گولائی وغیرہ یہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس جسم کے حصے کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب جو پہنا ہوا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع، اور عورتیں اگر ایسا لباس پہنتی ہیں تو بدرج اولا ممانعت ہے۔ بعض خواتین ململ وغیرہ کی یا اور قسم کے جو باریک کپڑے جارجٹ وغیرہ مختلف جو کپڑے ہوتے ہیں باریک، تو ان کپڑوں کی چادر دوپٹے کے طور پر یا چادر کے طور پر نماز میں اوڑھتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسا لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ سیدھی سی بات ہے۔ جب یہ ہم نے معلوم کر لیا کہ عورت یعنی اسلامی بہن کے لیے چہرہ، اب چہرے میں بھی کیا ہے، یہ تھوڑی کے نیچے گلا ظاہر ہو رہا ہے، تو اب اگر گلا اور پوری گردن یہ ملا کے پورا ایک وضو ہے، تو اگر چوتھائی حصہ ان اعضاء کا ظاہر ہو کہ اب چادر بے احتیاطی سے لپیٹی اسلامی بہن نے نماز میں کہ کہاں نہیں کھلا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اگر پہلے سے کھلا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ اور اتنی چادر کی بے احتیاطی ہے کہ نماز کے درمیان کے اندر اگر یہ عضو ظاہر ہوگا چوتھا حصہ یا اس سے زائد ظاہر ہو گیا اور ایک رکن تک کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ہم سب نے توجہ کرنی ہے کہ ہم چونکہ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں اور ہمیں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ سوچ عطا فرمائی ہے کہ ہم علم دین خود بھی سیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ ہمارے گھر میں بہن ہے یا ہماری بیٹی ہے، تو اگر بیٹی ہے تو بات ایسی ہے کہ ڈائریکٹ سمجھانے میں حیا کا پاس رہے گا تو ڈائریکٹ باپ بیٹی کو سمجھائے، اور حیا کے تقاضے اگر پورے نہیں ہو سکتے تو باپ اپنے بچوں کی امی کو کہے، بچوں کی امی اپنی بیٹی جوان بیٹی کو سمجھا دے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں پر بہار شریعت کا ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔
یہ نیت ہماری ہونی چاہیے. ہم یہاں علم دین حاصل کرنے آئے ہیں. ہماری کیا نیت ہو؟ ہماری نیت رضا الہی ہے. ہم اپنے سے جہالت کو دور کریں گے. عبادت میں جو کمی ہے شرعی مسائل سیکھ کر اسے پورا کریں گے. صحیح طور پر ہم نماز پڑھیں گے, طہارت حاصل کریں گے, اور دیگر جو معاملات ہیں ان کو طے کریں گے. تو اگر یہ نیت ہے, میں آپ کو ایک نیت اور بتاتا ہوں کہ آپ اور ہم جب اس نیت کو اپنے عمل میں شامل کریں گے انشاءاللہ ہمارے عمل میں اضافہ ہوگا, ثواب زیادہ ملے گا. ایک شخص ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اور مقصود یہ ہے کہ خود بھی عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی علم دین سکھائے گا. ایک یہ شخص ہے. اور ایک وہ شخص ہے کہ جو خود علم دین حاصل کر رہا ہے شرعی مسائل پر عمل کرنے کے لیے, اپنے سے جہالت کو دور کرنے کے لیے, عمل کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے. تو یہ دو طرح کے شخص ہو گئے. باہر شریعت حصہ 16 علم دین کے فضائل جہاں ہے وہاں یہ مسئلہ لکھا ہے. تو ایک ایسا شخص ہے خود بھی سیکھ رہا ہے عمل کرنے کے لیے اور نیت ہے دوسروں کو سکھاؤں گا, اور ایک وہ شخص ہے جو خود عمل کے لیے سیکھ رہا ہے کہ میں اپنے سے جہالت کو دور کروں گا, علم حاصل کر رہا ہوں. تو یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں. پہلا شخص کہ جس کی یہ نیت ہے کہ میں علم دین حاصل کر رہا ہوں, خود بھی عمل کروں گا اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی سکھاؤں گا, وہ افضل ہے. تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین شامل سلسلہ ہیں. ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ ہم سیکھ رہے ہیں, عمل بھی کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے. تو لہٰذا میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے. تو لہٰذا دوپٹہ یا چادر ایسی ہونی چاہیے اسلامی بہنوں کی کہ جو اچھے طریقے سے ستر کا کام دے. نماز کی شرائط میں سے اگلا جو ہمارا موضوع ہے نمبر 3 استقبال قبلہ, یعنی نماز میں قبلہ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا. پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں, جب ہمیں کعبہ یعنی مسجد الحرام میں موجود ہوں, خانہ کعبہ سامنے ہے, ہم خانہ کعبہ کے سامنے, تو اس وقت عین کعبۃ اللہ کو رخ کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر خانہ کعبہ سامنے, بالکل عین اس کو رخ کرنا لازمی اور ضروری ہے. اب یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ادھر ہو گیا اور ادھر ہو گیا, تو اگر ادھر ہو گیا یا ادھر ہو گیا اور ادھر اور ادھر ہونے میں رخ میں کعبۃ اللہ کا کوئی حصہ دیوار نہیں آ رہی تو نماز ہی نہیں ہوگی. تو لہذا جو کعبۃ اللہ کے سامنے ہے, سامنے نظر آ رہا ہے, تو عین قبلے کو رخ عین سیدھ ہونا لازمی اور ضروری ہے. اور جو دوسرے ممالک میں یا مکہ پاک سے جو ہے دوسرے شہروں میں یا ہے مکہ پاک کے اندر ہی لیکن کعبۃ اللہ سامنے نہیں ہے, دور ہے, سڑکیں ہیں, بیچ میں پہاڑ ہے, تو کعبۃ اللہ کا رخ ہونا کافی ہے. اور کوئی گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, جیسا کہ اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یا اسلامی بھائی سنن قبلیہ اور نوافل بادیہ کا اہتمام کرتے ہیں, تو ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ اگر مسجد کی صفوں کے اعتبار سے سیدھ قائم نہ رہی لیکن ہے 45 ڈگری کے اندر, تو بھی کعبۃ اللہ کو رخ ہونا استقبال قبلہ ہونا کہلاتا ہے. یعنی میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, استقبال قبلہ کی اہمیت کو نماز میں کتنی ضروری ہے, نماز کا ہونا نہ ہونا اس پر موقوف ہے. اس کو اس مسئلے سے سمجھتے ہیں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور درست طریقے پر اس نے نماز کا آغاز کیا, بغیر کسی مجبوری کے, بغیر عذر کے, جان بوجھ کر اس نے کیا کرا, قبلے سے اپنا سینہ گھما دیا. قبلے کو رخ تھا, اپنا سینہ گھما دیا اس نے. تو اب اگرچہ فوراً گھمانے کے بعد فوراً قبلے کو رخ ہو گیا, تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کی نماز کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. تو لہذا کعبۃ اللہ کو رخ استقبال قبلہ نماز میں یہ شرط ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, لیکن سینہ
قبلے کو ہے اور کسی نے چہرہ قبلے سے ایسے گھما دیا یا ادھر دائیں بائیں گھما دیا، اب کیا نماز ٹوٹے گی؟ تو یہ یاد رکھیے، یاد کر لیں انشاءاللہ العزیز، یہ یاد ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ بلا عذر شرعی سینہ قبلے سے گھما دینا، انحراف عن القبلہ، سینہ قبلے سے گھما دینا بلا عذر، نماز توڑ دے گا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور بلا عذر شرعی چہرہ کعبے سے گھما دینا دائیں بائیں، سینہ تو قبلے کو رہے، چہرہ گھما دیا تو نماز مکروہ تحریمی ہے، ایسا کرنے والا گناہگار ہوگا۔ نہ سینہ گھمایا نہ چہرہ گھمایا، آنکھیں گھمائی تو سینہ گھمایا نماز ٹوٹی، چہرہ گھمایا مکروہ تحریمی، تو نہ سینہ گھمایا نہ چہرہ گھمایا بلکہ آنکھیں گھما رہا ہے دائیں بائیں، آنکھیں گھماتا ہے وہ نماز کے اندر۔ اب کیا ہے اس کا حکم؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آنکھیں دائیں بائیں گھماتا رہتا ہے تو یہ ہے مکروہ تنزیہی، دائیں بائیں آنکھیں گھما کر دیکھتا رہتا ہے، چہرہ نہیں گھماتا نہ سینہ گھماتا ہے۔ ایسا شخص اگر آنکھیں گھماتا ہے اس کا حکم ہے مکروہ تنزیہی، لیکن آنکھیں گھماتا نہیں، آنکھیں اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے آنکھوں سے، تو یہ مکروہ تحریمی۔ تو لہذا یہ اگرچہ الفاظ میں تو یہ کم ہے، الفاظ مختصر ہیں، لیکن ان مسائل کی اہمیت بڑی ہے کہ ان کو یاد رکھ لینے پر نمازی اپنی نماز کو فساد سے صحت کی طرف لا سکتا ہے، یا اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو نماز کا حکم کیا ہے اسی طور پر نماز کی ادائیگی اس کو ممکن ہو سکے گی۔ تو ان باتوں کا حفظ، ان باتوں کا یاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائی، اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں قبلے کی شناخت نہیں ہے، اسے معرفت حاصل نہیں ہے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مسلمان جو اس سے معلومات بھی حاصل کر سکے، تو اب شریعت مطہرہ نے ایسے نمازی کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ تحری سے کام لے، تحری کرے۔ تحری کیا ہے؟ یعنی سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے، دل کو یقین حاصل ہو کہ ہاں اس طرف قبلہ ہوگا تو ادھر ہی رخ کرے۔ تو ایسے شخص کے حق میں وہی قبلہ ہے، یہ ہے تحری۔ اب تحری کر لی اور تحری کر کے نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ نماز تحری کر کے پڑھی، تحری کی شرائط پائے گئی، مثلا جہاں قبلے کی شناخت نہیں ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی معرفت پہچان حاصل ہو سکتی ہے، کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے، تحری کرنا اب جائز ہو گیا، تحری بھی کر لی، نماز پڑھ لی۔ اب معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، بعد میں معلوم چلا کہ قبلہ تو اس طرف تھا، میں نے تو اس طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اب کیا کریں؟ تو نماز لوٹانے کی حاجت نہیں ہے۔ اب چند افراد ہیں ایسے مقام پر جہاں پر قبلے کی معلومات نہیں ہے، قبلہ کس طرف ہے، تو ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے سفر کے اندر، کوئی شخص شہر کی آبادی سے باہر ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کچھ صورتحال ایسی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ اسلامی بہنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ، خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تو لہٰذا ان مسائل کو سیکھنا تو ضروری ہے تاکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے، درست نماز پڑھنے کے لیے یہ مسائل کا جاننا مددگار بن جائے۔ تو کچھ افراد ہیں اور قبلے کی شناخت نہیں ہے، کیا کریں؟ تو ایک شخص نے تحری کری اور اس نے بولا کہ بھائی میں تحری کر رہا ہوں اور لہٰذا بھی آپ سب لوگ رک جاؤ۔ اس نے تحری کر لی اور اس نے کہا میرے دل پر جم رہا ہے کہ بھائی اس طرف قبلہ ہے، رخ ہے، تو کیا دیگر لوگ ہیں ان سب کا اس کی تحری پر عمل کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ ہر شخص کے لیے اپنی تحری ہی مفید ہوگی، دوسرے کی ہوئی تحری پر عمل کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ حصول برکت کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک شخص تحری کر کے سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی،
دوسرے کے لیے بھی تحری کا حکم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی شرائط میں اگلی شرط ہے وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج کی نماز ظہر ادا کرنی ہے مثال کے طور پر، تو اب جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت شروع ہو جائے پھر نماز پڑھنا درست ہوگا۔ اگر وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو جہاں نماز صحیح ہونے کے لیے وقت کا آ جانا شرط ہے نا، ایسے ہی نماز کے صحیح ہونے کے لیے وقت کا باقی رہنا بھی شرط ہے۔ اب نماز کا وقت تو شروع ہو گیا، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، کیا بج رہا بھائی؟ 4 بج رہے ہیں، 5 بج رہے ہیں۔ ظہر کا وقت تو جلدی شروع ہو جاتا ہے، اذان تو کب کی ہو گئی؟ شروع ہو گیا۔ اب شروع تو ہو گیا، ختم بھی تو دیکھنا ہے کہ ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو جس طرح شروع ہونے کا خیال ضروری ہے، ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ ختم تو نہیں ہو گیا۔ تو لہذا آغاز اور اختتام ان پر نظر رکھتے ہوئے وقت ہی میں نماز پڑھنا یہ نماز کی شرط ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نماز کے احکام، اس میں یہ ارشاد فرمایا، لکھا عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزاں ہوتے ہیں، تو ان میں جو مستند توقیت دان یعنی جو وقت کے ماہرین ہوتے ہیں کہ وقت کب داخل ہوتا ہے کب خارج ہوتا ہے، توقیت دان، مستند توقیت دان کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے تصدیق شدہ نظام الاوقات کے نقشے ہوں، ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمدللہ یہ خوش آئند بات ہوگی۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر تقریباً دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے نمازوں اور سحری و افطار کے نظام الاوقات موجود ہیں۔ ویب سائٹ پر وزٹ فرمائے اور ان نظام الاوقات کو دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں آپ حاصل، اپنے علاقے اپنے ملک کے اعتبار سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کا وقت، اب چونکہ نماز کا وقت بھی ضروری ہے اور چونکہ مردوں کے لیے نماز کا وقت آ جانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو ضروری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، لیکن اسلامی بہنوں کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے۔ اسلامی بھائی کے لیے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اول وقت میں اسلامی بھائی نماز اگر پڑھ لے گا تو جماعت سے نماز پھر کب پڑھے گا؟ تو لہٰذا اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے، اور فجر کے علاوہ جو نمازیں تو ان میں بہتر یہ ہے کہ جب اسلامی بھائیوں کی یعنی مسجد میں مردوں کی جماعت ہو جائے پھر اپنی نماز گھر میں پڑھیں۔ یہاں پر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بڑا پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے کہ اول وقت میں اسلامی بہنوں کے لیے فجر کی نماز ادا کرنا مستحب ہے، تو فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھ جائیں اور تہجد کی نماز کے لیے وضو فرمائیں اور تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز اسلامی بہنیں ادا کر لیں، ذکر و اذکار کہیں، یہاں فجر کا وقت داخل ہو گیا، اذانیں ہو گئی، تو اب فجر کی نماز ادا کر لیں۔ تو ایک وضو کے اہتمام میں تہجد اور فجر کا مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائی، نماز کی 5ویں شرط ہے نیت۔ اب نیت کا جو معنی ہے کہ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ اب نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثال کے طور پر ظہر کی نیت ہے اور زبان سے لفظ اثر نکلا تب بھی ظہر کی نماز ہو گئی۔ مثال کے طور پر ہم پڑھنا چاہتے ہیں ظہر کے 4 فرض، اب جماعت میں شامل ہونے لگے ہیں، اسلامی بہنیں اپنی علیحدہ گھر میں پڑھ رہی ہیں،
اب نیت میں یہ رکھا کہ میں نماز عصر پڑھتی ہوں، زبان سے یہ نکلا، اور دل میں ارادہ تو ظہر ہی کا ہے، تو زبان سے اگر دوسری نماز کا لفظ ادا ہو گیا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، نیت کا اعتبار وہ دل کا ہی ہے۔ دل میں اگر ظہر کا ہے ارادہ تو ظہر ہی کی نماز ادا ہوگی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ تعداد رکعت میں اگر غلطی ہو جائے تلفظ میں تو اس سے بھی کوئی نیت پر اثر نہیں پڑتا۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز ظہر کی 2 رکعت، اگر یہ نکل گیا اس کی زبان سے کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کیونکہ نماز جب ظہر کہہ دیا تو نماز ظہر ہے ہی 4 رکعت، تو تعداد رکعت میں اگر خطا ہو گئی تو اس سے بھی نماز پر کوئی اثر، نیت پر اثر نہیں پڑے گا۔ تو نیت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے، یہ سمجھانے کے لیے بات ہے کہ بھائی نیت مستحضر دماغ ذہن میں حاضر ہے یا نہیں ہے، تو کوئی پوچھے، یہ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کوئی مجھ سے پوچھے تو کیا میں بر وقت بتا سکتا ہوں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں؟ تو اگر ایسی حالت ہے کہ فوراً بغیر سوچ کر فوراً بتا دے تو یہ درست ہے کہ نیت حاضر ہے، اور اگر سوچے گا ہاں کون سی پڑھ رہا ہوں، سوچ میں پڑ گیا، پھر دماغ میں حاضر کر کے ہاں یہ پڑھتا ہوں، تو اب یہ ادنا درجہ بھی نیت کا حاضر نہیں ہے، ادنا درجہ بھی حاصل نہیں ہے، تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بات یاد رکھی جائے کہ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سی نماز پڑھتے ہو تو فوراً بتا دیں۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز نہ ہوئی۔ اب فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، تو فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے۔ اب نفل، سنت اور تراویح میں کیا نیت ہو؟ تو اصح درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، یعنی یہ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب نفل پڑھ رہے تو یہ نیت ہے میں نماز پڑھتا ہوں، سنت پڑھ رہے تو یہ نیت ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح نماز کی نیت، تو یہ درست کافی ہے۔ مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح کی نیت کریں، یا سنت وقت یعنی رمضان کی جو یہ عشاء کے بعد کی سنت 20 رکعتیں میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ اچھا بقیہ سنتوں میں سنت کی نیت کرے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی نیت کرے۔ کیوں کہ بعض فقہاء کرام، بعض مشائخ رحمہم اللہ تعالی، ان میں سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ تو نفل میں تو محض نماز کی نیت کری تو درست ہو جائے گی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ سنت اور تراویح میں نیت کو ملحوظ رکھے۔ نماز نفل میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔ اسی طرح نیت باندھتے وقت، نیت دل میں مستحضر کرتے وقت، نیت دل میں کرتے وقت یہ کہنا منہ میرا قبلے کی طرف، اللہ اکبر پیچھے اس امام کے، تو اس طرح تو دیکھیں یہ نیت کہ منہ میرا قبلے شریف کی طرف، یہ کہنا کہ منہ میرا قبلے شریف کی طرف، یہ شرط نہیں ہے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو چونکہ اقتداء کر رہے ہیں تو اقتداء میں مقتدی یعنی پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا اس طرح نیت کرنا بھی جائز ہے کہ جو نماز امام کی وہی نماز میری۔ نماز جنازہ میں نیت تو نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے، یہ نیت۔ یہاں پر پھر عرض کروں گا کہ زبان سے کہنا یہ شرط نہیں ہے، کہہ لیا تو بہتر ہے، لیکن یہ معنی و مفہوم دل میں موجود ہو، نماز اللہ کے لیے اور دعا اس میت کے لیے۔ تو جہاں جہاں نیت کہا گیا ہے، نیت کرنا تو مراد یہ دل میں اس کے یہ نیت موجود ہو۔ اب واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے معین بھی کرے۔ مثال کے طور پر عید کی نماز ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ ہے، یہ واجب نماز ہے تو نیت کرنا بھی ضروری ہے، معین بھی کرے۔ مثال کے طور پر نماز عید الفطر واجب، نماز عید الاضحیٰ واجب، منت ہے تو منت کی نماز، طواف
اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے. جیسے عمرہ ہوتا ہے، عمرے میں جو طواف ہوتا ہے اس کے بعد جو 2 نفل ہوتے ہیں یہ واجب ہیں، یا وہ نفل نماز کے شروع کری. اب آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نفل پڑھنا تو واجب نہیں ہے ہم پر، لیکن کوئی شخص نفل نماز شروع کر، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی 2 رکعت نفل، توڑ گئی یا ٹوٹ گئی، تو اب چونکہ یہ واجب تو نہیں تھی لیکن شروع کر لیا تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا. لیکن اگر ٹوٹ گئی ہے یا توڑ دی تو اب اس کا ادا کرنا، یعنی دوبارہ پڑھنا، تحریمہ باندھ کر اس کو قضا کرنا، یہ واجب ہو گیا. تو لہٰذا وہ نفل جس کو جان بوجھ کر فاسد کیا ہو اس کی قضا بھی واجب ہو جاتی ہے. تو لہٰذا واجب میں واجب کی نیت کرنا اور اس سے معین کرنا بھی ضروری ہے. یوں سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں بھی نیت ضروری ہے. مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز کی اگلی اور آخری شرط ہے تکبیر تحریمہ، یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے. تو تکبیر تحریمہ جب ہو تو اس سے پہلے جو ہے نماز کی 5 شرط کا پایا جانا ضروری ہے. پھر تکبیر تحریمہ ہو رہی ہو تو نماز شروع ہو جائے گی. صلو علی الحبیب. میٹھے پیارے سن بھائیو، الحمدللہ نماز کی شرائط 6 الحمدللہ مکمل ہوئے. اب ہے نماز کے فرائض. تو نماز کے 7 فرائض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. جی ہاں، تکبیر تحریمہ بھی نماز کے فرائض میں یہ پہلا فرض ہے، تکبیر تحریمہ. نمبر 2 قیام. نمبر 3 قراءت. نمبر 4 رکوع. 5 سجود. 6 قعدہ اخیرہ. 7 خروج بسنعہ. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. تو در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولا شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض میں شامل کیا گیا ہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے کہ تکبیر تحریمہ جو ہے پہلی تکبیر جس کو پڑھ کر نماز کا آغاز ہوگا، تو یاد رکھیے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے یہ شرط ہے کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کمپلیٹ ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اس کو اگر آپ نوٹ فرمائیں، سبحان اللہ، بڑے کام کی بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے نوٹ فرمائیں. 5 فرض نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور واجب جو نماز ہے وطر کی نماز. تو تمام فرائض یعنی 5 فرض نمازیں، وطر اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو یہ نمازیں جو ہیں فرض اور واجب، اور اسی طرح فجر کی قبلیہ 2 سنتیں یعنی سنت فجر. تو 5 فرض نمازیں، وطر اور عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز، اور سنت فجر، یہ وہ نمازیں ہیں کہ ان میں قیام فرض ہے. کیا مقصد؟ کہ انہیں باوجود قدرت یعنی کھڑے ہونے پر قدرت ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر پڑھے گا یہ نمازیں ہوں گی نہیں. تو قیام ان نمازوں میں فرض ہے. تو لہذا اب ان نمازوں میں نماز کا آغاز کرتے وقت تکبیر تحریمہ جب پڑھے گا تو تکبیر تحریمہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ ان نمازوں میں قیام چونکہ فرض ہے تو بندہ نمازی قیام کی حالت میں ہو. تو قیام کی حالت میں رہتے ہوئے تکبیر تحریمہ پڑھنا فرض ہے. تو اگر کسی نے یہ نمازیں بیٹھ کر شروع کری، تکبیر تحریمہ پڑھی، تو تکبیر تحریمہ ہوگی نہیں، نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور وہ اپنے ذوق میں نماز پڑھ رہا ہے، سالوں سال گزر رہا ہے، لیکن اس کی نماز شمار نہیں ہوگی، نماز کا آغاز ہوگا ہی نہیں. تو یاد رکھیں جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان میں تکبیر تحریمہ کے لیے قیام فرض ہے. ہاں نفل ہے، نفل کی نماز، نفل کی نماز میں چونکہ قیام فرض نہیں ہے، باوجود قدرت قیام یعنی کھڑے ہونے پر قادر ہے، پھر بھی کوئی بیٹھ کر نفل نماز پڑھتا ہے
بیٹھ کر اس نے نماز شروع کری، اللہ اکبر، ہاتھ مان لیے اس نے بیٹھے بیٹھے. اب چونکہ نفل میں قیام فرض نہیں، لہذا تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری نہ ہوا، بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ درست ہو جائے گی. لیکن آگے یہ وضاحت آتی ہے تو نفل نماز بھی بیٹھ کر پڑھنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنے میں آدھا ثواب ہو جاتا ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی شخص امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے ارادے سے نماز میں داخل ہو رہا ہے تو اب اس کو احتیاط کیا کرنی ہے؟ تو مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر ختم کری اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا. تو اب چونکہ اس کو نماز میں امام کی اتباع واجب ہے کہ اپنے نماز کے ارکان فرائض واجبات وہ امام کے پیچھے پیچھے ادا کرے. تو امام تو وہ تھا جو آگے ہو، اپنے وجود میں بھی آگے ہو اور اپنے افعال میں بھی وہ آگے آگے ہو. لیکن اگر مقتدی ایسا ہے کہ امام سے آگے بڑھ جائے وجود میں، امام صاحب پہلی یہاں کھڑے اور مقتدی آگے چلا جائے تو مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی وجود میں تو امام کے پیچھے کھڑا ہے لیکن افعال کی ادا میں امام سے آگے آگے جا رہا ہے تو اس کی بھی نماز کیسے ہوگی؟ تو لہٰذا یہ بات یاد رہے کہ مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوگی. تو پتہ کیا چلا کہ امام صاحب جب اللہ اکبر اکبر کا تلفظ کر رہے ہوں تو پھر مقتدی کو چاہیے کہ اللہ اکبر کا تلفظ کا آغاز کرے تاکہ مقتدی کی تحریمہ امام کی تحریمہ سے ملی ہوئی بھی ہو اور مقتدی کی تحریمہ امام کی تحریمہ کے بعد منعقد ہو تاکہ اقتدا نماز میں داخل ہونا امام کی اقتدا کرنا درست اور صحیح ہو سکے. اب امام کو رکوع میں پایا ہے، نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، مسجد میں داخل ہوا، باوضو ہے، صف میں آ رہا ہے، پوری جماعت رکوع میں ہے، امام صاحب رکوع میں ہے، تکبیر تحریمہ کہتا ہوا اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں گیا. یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں کیا گیا کہ یہ تکبیر پہلی تکبیر ختم کب ہوئی؟ جب رکوع میں پہنچ چکا تھا. تو ابھی تو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، فرائض، وتر، عیدین، سنت فجر، تو ان میں قیام بھی فرض ہے کہ تکبیر تحریمہ جب ختم ہو تو نمازی قیام کے اندر ہو، یعنی رکوع میں نہ ہو. اب کوئی اس طرح نماز کا آغاز کرے رکعت پانے کے لیے وہ تکبیر کہے اور تکبیر اللہ اکبر یا اکبر کا تلفظ اس وقت پورا ہوا کہ وہ رکوع میں پہنچ چکا ہے تو یہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق، طریقہ کار کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر کہنا چاہیے اللہ اکبر، اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا چاہیے. اب امام صاحب کو رکوع میں پالیں تو رکعت مل گئی. اگر امام صاحب کو رکوع میں نہ پا سکے، مثلا تکبیر کا ہی تحریمہ کی دوسری تکبیر کہہ کے رکوع میں جا رہے تھے کہ ہم رکوع میں پہنچتے ہاتھ بڑھائیں گھٹنوں تک، اس سے پہلے ہی امام صاحب کھڑے ہو چکے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی جو رکعت رہ گئی اس کو بعد میں پورا کر لیا جائے. تو لہٰذا اطمینان، وقار، سکون کے ساتھ ہی مسجد میں چلنا چاہیے، بھاگنا نہیں چاہیے. رکعت مل جائے کہ رکعت ملنے کے اس میں سوچ میں دوڑ رہا ہے بندہ، خدا نخواستہ ماربل لگا ہے، پاؤں وضو کی وجہ سے گیلے ہیں، وہ پاؤں سلپ ہو گیا تو عمر بھر کا کوئی صدمہ نہ ہو جائے. تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اگلا مسئلہ یہ گا جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہے یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی یا کوئی بیماری ایسی پیدا ہو گئی کہ چھالے اتنے ہو گئے کہ زبان ہی نہیں ہلی کہ وہ پڑھ ہی کچھ نہیں سکتا، تو اب ایسے شخص پر تلفظ لازم نہیں ہوتا، بس وہ دل میں یہ ارادہ کرے میں تکبیر تحریمہ پڑھ رہا ہوں. تو ایسے شخص کا جو ہے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اس طرح وہ ارادہ کر لینا، یا اپنی سنت ہے اور نوافل پڑھ رہا ہے اس طرح ارادہ کر لینا وہ کافی ہو جائے گا. تلفظ درست ہونا بہت ضروری ہے. تو لفظ اللہ، تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اب اس میں احتیاط ہے، دو حمزہ ہیں. اللہ جب پڑھتے ہیں تو یہ پہلا حمزہ، اکبر پڑھتے ہیں یہ دوسرا حمزہ، تو یہ کھنچ نہ جائے. اب معاذ اللہ سستی کی بنا پر کوئی شخص جو ہے وہ بس اپنی زندگی کو ایسے ہی گزارے جا رہا ہے، نہ کوئی سے توجہ ہے نہ کوئی فکر ہے کہ میرا رب عز و جل کا مجھ پر کتنا کرم ہے کہ اس نے مجھے صحیح و سالم بنایا،
دولت سے بھی نوازا، وقت بھی میرے پاس ہے، گاڑی بھی میرے پاس ہے، اور کوئی ایسی پریشانی نہیں، لیکن کتنے ایسے ہیں کہ اتنی دولت اور اتنی نعمتوں کی فراوانی ہونے کے باوجود نعمت تلاوت قرآن سے محروم ہے. کتنے ایسے؟ تو میٹھے اسلامی بھائی، وہ سینہ ویران مکان کی طرح ہے جس کے سینے میں قرآن نہیں. تو لہذا ہمیں تو اپنے سینوں کو، اپنے دل کو قرآن کی تلاوت سے معمور کرنا چاہیے. شب و روز تلاوت قرآن مجید کریں، تلفظ صحیح طور پر ادا کرنے میں کامیاب ہوں. تو لفظ اللہ کو اللہ، یا اکبر کو اکبر، یا اکبر کو اکبار، اللہ اکبر، ایسے معاذ اللہ کہا تو نماز نہ ہوگی، درست نہیں ہوگی، نماز شروع ہی نہیں ہوگی. بلکہ اگر اس طرح غلط تلفظ کے ذریعے، چونکہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، معنی خراب ہو جاتے ہیں، تو اس غلط تلفظ کے ذریعے اگر خراب معنی، فاسد معنی کا قصد کیا جان بوجھ کر، معنی فاسد سمجھ کر جان بوجھ کر اس طرح غلط تلفظ پڑے گا تو معاذ اللہ کافر ہو جائے گا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، تلفظ کی بات چلی ہے. شیخ طریقت امیر سنت نے اس سے متصل یہ مسئلہ بھی لکھا کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت کثیر ہے، بڑی جماعت ہے، بہت زیادہ نمازی ہیں، چونکہ لاؤڈ اسپیکر کا بھی جو ہے وہ انتظام ہوتا ہے. بسا اوقات جہاں پہ لاؤڈ اسپیکر کا اہتمام نہیں ہے، یا لائٹ چلی جاتی، جنریٹر یا UPS بھی نہیں ہے، اب کیا کریں، جمعہ ہو رہا ہے، عید کی نماز ہو رہی ہے، تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے لوگ تکبیر کہنا شروع کر دیتے ہیں. اب امام صاحب نے تکبیر کہی، پیچھے سے کسی نمازی نے بھی تکبیر کہہ دی. اگر تکبیر صحیح کہہ رہا ہے اور مسائل جانتا ہے تو پھر بچت کی راہ ہے. لیکن اگر تکبیر کا تلفظ درست نہیں، جو مثالیں میں نے آپ کو سنائی غلط طور پہ تلفظ کی، جو میں نے آپ کو آواز سنائی اس طور پہ پڑھتا ہے، تو اس کی نماز تو گئی گئی. اس کی تکبیر سن کر جتنوں نے نماز اپنی آگے چلائی، پڑھی، تو سب کی نماز چلی گئی، جو اس کی تکبیر پر اپنے ارکان کو ادا کر رہے تھے. تو لہذا کتنی زیادہ غور طلب بات ہے. تو نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں، تکبیر کہنے والوں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار، یعنی اللہ اکبر ایسے معاذ اللہ کہتی سنائی دیتی ہے. اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی، اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے، یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں، ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے. تو پہلی رکعت، اگلا مسئلہ کیا ہے کہ پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اگلا جو ہمارا فرائض میں فرض ہے وہ ہے قیام. قیام کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک نہ پہنچے، یعنی سیدھا کھڑا ہونا، اور کم سے کم ادنا درجہ قیام کا کیا، وہ اتنا جھک گیا، اتنا جھک گیا کہ ہاتھ اس نے بڑھائے تو گھٹنے تک اس کی انگلیاں نہیں پہنچی ہیں، تو قیام ہی کہا جائے گا اس کو. اگلا مسئلہ، قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، یعنی بقدر قراءت فرض، قیام فرض. جتنی قراءت واجب ہے اتنی مقدار میں کھڑا رہنا واجب، جتنی قراءت سنت ہے اتنی مقدار میں کھڑا رہنا سنت. فرض، وتر، عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں، فرض نمازیں، وتر کی نماز، عیدین کی نماز، سنت فجر، بغیر عذر صحیح کہ کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی، نماز ہوگی ہی نہیں. تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان باتوں کا خیال رکھنا کس قدر اہم ہے، ضروری ہے. تو کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا، کھڑا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ عذر نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں بھائی مجھے تکلیف ہے. بلکہ قیام کا فرض اس وقت ساقط ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور کھڑے ہونے میں رکوع کرتا ہے اور پھر بیٹھتا ہے تو جھٹکا لگتا ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا پیشاب کا قطرہ
وہ خارج ہو جاتا ہے، یا کوئی زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، زخم بہنے لگتا ہے، تو اب چونکہ کھڑے ہونے میں یہ پریشانیاں ہیں، عذر ہے، تو لہذا اس صورت میں جو ہے وہ اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب قیام پر تو قادر ہے، سجدہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آنکھیں بنوائی، آنکھوں کا آپریشن ہوا، لینس وغیرہ یا جو بھی صورت حل ہوتی ہے، جو جدید ترین جو ہے علاج کے طریقے آئے ہیں، تو آنکھوں میں مطلب تھوڑی دیر میں آپریشن ہو جاتا ہے۔ اب بڑا پرہیز ہوتا ہے، جھکنے کو بھی ڈاکٹر اگر منع کر دیتے ہیں، وہ تکلیف واقعی اس سے مرض بڑھ جائے گا، آنکھوں میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اب سجدہ تو نہیں کر سکتا نمازی، نماز تو پڑھنی ہے، تو لہٰذا جو سجدہ نہ کر سکے، سجدے پہ قادر نہ رہا، چاہے پیشانی میں، ناک میں زخم ایسے ہو گئے کہ پیشانی کو زمین پر رکھ نہیں سکتا، یا آنکھیں بنوائی ہیں جھک نہیں سکتا، تو اب جو شخص سجدہ نہ کر سکے تو اس پر قیام کا فرض ساقط ہو جاتا ہے، اب اس پر قیام فرض نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ فرض نماز، یہ وتر نماز، یہ عیدین، یہ سنت فجر ایسے شخص کے لیے جو سجدہ نہ کر سکے، اب بیٹھ کر بھی پڑھے گا تو یہ نمازیں درست اس کی ادا ہو جائیں گی۔ اس کی اور مثال میں آپ کو عرض کروں، کشتی پر سفر کر رہا ہے، اب چونکہ سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، کشتی اچھل رہی ہوتی ہے، تو کھڑا ہو کر پڑے گا، چکر آئیں گے، مچھلی وغیرہ اس قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، تو اگر واقعی اور صورتحال ایسی کنارے پر بھی نہیں آ سکتا کہ بیچ سمندر میں پانی میں آ نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کشتی میں نماز پڑھنی ہے، اور کھڑے ہو کر پڑے گا تو یہ پریشانی لاحق ہے، گرنے کا خطرہ ہے، یا گر پڑے گا یا چکر آئیں گے، تو اب ایسا شخص یہ فرائض نمازیں، فرض نمازیں، وتر کی نماز اور سنت فجر، عیدین تو نہیں ہو سکتی نا وہاں پر کشتی کے اندر، تو لہذا فرض نماز، وتر کی نماز اور سنت فجر جو ہے یہ بیٹھ کر کشتی میں پڑھ لے گا، اب اس پر قیام ضروری نہیں رہا۔ اب ایسا شخص ہے کہ معمولی تکلیف ہے، اگر عصا یعنی بیساکھی یا کوئی خادم ہے، یا سائڈ میں مسجد کے دیوار کی طرف چلا گیا، یا گھر میں اگر ہے تو دیوار کا سہارا لے کر ٹیک لگا کے کھڑا ہونا ممکن ہے، تو یہ نمازی بھی وہ نمازیں کہ جن میں قیام فرض ہے، تو کھڑے ہو کر پڑھے گا، کیوں کہ سہارا لے کر کھڑا ہونا ممکن ہے، تو لہذا اب بھی قیام اس سے فرض ہی رہے گا۔ اور کوئی شخص اگر صرف اتنا کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہلے گا اور کچھ دیر کھڑا رہ سکتا ہے، تو جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہے، اور جتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے کہ اس کے بعد اب کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، چکر کھا کے گر جائے گا، یا کوئی مرض بڑھ جائے گا، یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ اس کا وضو ہی ٹوٹ جائے گا، تو اب ایسا شخص جو ہے تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھے اور پھر عاجز ہو جائے تو اب وہ بیٹھ کر اپنی بقیہ نماز کو پورا کر لے۔ خبردار، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر غور فرمائیں، جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کو لوٹانا فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے تھے پھر بھی بیٹھ کے پڑھی تو ان نمازوں کو لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر کوئی خادم سہارا دے سکتا تھا، عصے سے سہارا لے سکتے تھے، دیوار کا سہارا لے سکتے تھے، اس طرح کھڑا ہونا ممکن تھا، لیکن اس طرح نہ کھڑے ہوئے بلکہ بیٹھ کر پڑھی، تو ان نمازوں کی بھی قضا کرنا ضروری ہے، لازمی ہے کہ یہ نمازیں بھی نہیں ہوئیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام ہوتا ہے، بعض بوڑھے نمازی ان پر بیٹھ کر فرض نمازیں پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے امام صاحب سے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ بھی جا کر سودا وغیرہ بھی خرید لیتے ہیں، مسجد آتے ہیں تو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایسے بابا، ایسے بوڑھے حضرات، بوڑھے نمازی، ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو ان کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی، تو لہذا وہ اپنی صورتحال کو دیکھ لیں، جائزہ لے لیں،
تب جا کر کے ہر طرح دیوار سے سہارا لینا بھی ممکن نہیں ہے، خادم بھی کوئی نہیں ہے، بیساکھی کا سہارا بھی ممکن نہیں ہے، ہر طرح سے عاجزی سے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو اب جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائی، کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی نفل نماز کا یہ مسئلہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، ثواب کی ہمیں تو بہت ضرورت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفل نماز اگرچہ بیٹھ کر ہو جائے گی لیکن پھر بھی کھڑے ہو کر پڑھنا ہی اپنی عادت میں شامل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ البتہ عذر کی وجہ سے، کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، یہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں، ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز کے فرائض میں اگلا فرض ہے قراءت۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، تو تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح طور پر نمایاں ہو جائے۔ آہستہ پڑھنے میں یہ بھی ضروری کہ خود سن لے، اب صرف ہونٹ ہل رہے ہیں، تصور ہے کہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، تصور ہے، خالی ذہن، آنکھیں بند ہیں، ذہن ہے، بس وہ حروف نظر آ رہے ہیں، کلمات نظر آ رہے ہیں، تصور قائم کیا ہوا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، آواز کانوں کو آ نہیں رہی، تو یہ پڑھنا نہیں کہلاتا۔ لہذا اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ شور و غل وغیرہ بھی نہیں تھا تو نماز نہ ہوگی۔ کیا مقصد؟ کہ حروف تو صحیح ادا کیے اور آہستہ بھی پڑھے، اور اتنے آہستہ تھے کہ خود سن سکتا ہے، بہت آہستہ نہیں تھے، اتنے آہستہ خود سن سکتا ہے، لیکن اس وقت کیا ہوا کہ مسجد کے برابر سے تیز رفتار گاڑی بہت زیادہ آواز میں گزری، اللہ اکبر کہا، اتنی آواز میں کہا سن سکتا تھا، اسی لمحے تیز رفتار گاڑی فر کرتی ہوئی گزر گئی۔ اب چونکہ اس کی آواز ہے اور ایسی چیز شور و غل جو کہ سننے کو رکاوٹ بن گئی، تو لہذا ایسی رکاوٹ شور و غل کا ہونا، اس میں اگر نہیں سن سکا اور پڑھا اتنی آواز میں تھا کہ سن سکتا تھا تو یہ پڑھنا ہی کہلائے گا۔ لہذا شور و غل کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کوئی شور و غل نہیں ہے، کان بھی درست ہیں اور اتنے آہستہ پڑھ رہا ہے، خود بھی نہیں سن رہا، تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ خود سننا ضروری ہے مگر یہ بھی احتیاط رہے کہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح تسبیحات، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، تسبیحات وغیرہ میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ خود سن لیں، اتنی آواز سے نہ پڑھیں کہ برابر والے کو بھی سنائیں، تو لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض نماز کی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنتیں اور نوافل کی ہر رکعت میں، اگر امام ہے تو امام پر فرض، اور علیحدہ سے کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر فرض۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں، یعنی فرض نمازیں جو فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو جو 2 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پہ فجر، جو 3 والی ہے مغرب تو اس کی 2 میں، جو 4 والی ہے ظہر، عصر اور عشاء تو اس کی 2 رکعتوں میں، تو 2 رکعتوں میں ایک آیت کا پڑھنا فرض، یعنی ایک رکعت میں بھی ایک آیت کا پڑھنا فرض اور دوسری رکعت میں بھی ایک آیت کا پڑھنا فرض۔ اس کے علاوہ وتر ہے،
سنتیں ہیں، نوافل ہیں. نوافل ایک سلام کے ساتھ اگر 4 رکعتیں پڑھی، سنتیں جو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں جو ہیں، تو ان کی ہر رکعت کے اندر ایک آیت کا پڑھنا ان نمازوں کی تفصیل آپ نے سماعت فرمائی، یہ فرض ہے. فرض ہے کیا معنی ہے؟ فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کے رہ جانے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ فرض وہ فرض ہے. اب مقتدی کو نماز میں قرات جائز نہیں. اب کوئی بولے کہ اچھا بھائی یہ تو بڑا پیارا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ فرض نماز میں جو ہے وہ ایک آیت پڑھنا فرض ہے، فرض کی 2 رکعتوں میں ایک ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. اب ہے امام کے پیچھے اور وہ تلاوت کرے، تو یہ مسئلہ بھی یاد رہے ساتھ میں کہ مقتدی یعنی جو نماز امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو نماز میں قرات جائز نہیں. سورۃ الفاتحہ پڑھنا بھی جائز نہیں، نہ کوئی آیت پڑھنا جائز، نہ سری آہستہ قرات والی نماز میں، نہ جہری یعنی قرات والی نماز میں. کیوں کہ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہوتی ہے. اب دیکھیے فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی، خاموش کھڑا رہا، اپنی پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے تو کچھ نہیں پڑھے گا نا، امام کے پیچھے جو شخص ہے وہ تو قراءت نہیں کرے گا، اپنی پڑھ رہا ہے. تو فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک رکعت میں قراءت کی، تو چونکہ 2 رکعتوں میں فرض ہے نا قراءت، ایک میں کی یا کسی میں نہ کی تو نماز فاسد ہو جائے گی، فرض اس کا چھوٹ گیا. فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے. کم سے کم مد کا جو درجہ قراء حضرات نے رکھا ہے اس کو ادا کرے. اگر تجوید کے خلاف قواعد تجوید کی رعایت کے بغیر پڑھے گا تو ایسا پڑھنا حرام ہے. اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. مثلا طا، تا، سین، صاد، سا، حمزہ، عین، ہا، حا، ضاد، ذال، ظا، تو ملتی جلتی جن کی آوازیں ہیں تو ان میں فرق کرنا بہت ضروری ہے کہ احتیاط نہ کرنے کی بنا پر معنی فاسد بھی ہو جاتے ہیں، اور جہاں معنی فاسد ہو جاتے ہیں تو پھر نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے. تو اب اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ تسبیحات، رکوع میں جو تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، اب وا، تو کے بعد جو وا آتی ہے کوئی وا پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ پڑھتا ہے زا، وا کو پڑھتا ہے زا. اب ایسا شخص تو اگر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کو اگر ربی العظیم کر دے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو فقہا نے ایسے شخص کو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے وا کے تلفظ پہ جو قادر نہیں وہ یہاں پر الکریم یعنی ربی الکریم پڑھ کر اپنا کام چلائے، نماز کو ادا کرے، نماز پڑھے اور درست تلفظ بھی سیکھتا رہے. میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگلا فرض جو ہے وہ ہے نماز کا چوتھا فرض رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں کو پہنچ جائے. تو اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. مثلا قیام سے اتنا وہ جھک گیا کہ اپنے ہاتھ لٹکائے تو اب اس کے ہاتھ جو تھے وہ گھٹنوں کو پہنچ گئے، تو یہ رکوع کہلائے گا. اور پورا رکوع کیا ہے کہ پیٹھ اس کی سیدھی ہو جائے، پیٹھ اپنی وہ بچھا دے. میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض کا بڑھاپے کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہو کب نکل آیا، کمر جھک گئی، اب ان کا قیام ہی رکوع ہے، وہ جھک کر چلتے ہیں. بالکل جیسے رکوع میں شخص ہوتا ہے نا، کوئی شخص رکوع کے حالت میں ہو تو ایسے لوگوں کا، اب چاہے وہ خواتین میں ہو چاہے مردوں میں ہو، وہ ایسا کہ رکوع کیے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں تو ایسا کہ رکوع کر رہا ہے، رکوع کیا ہوا چل رہا ہے. تو کوئی ایسی حالت میں اگر پہنچ گیا تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کا جو نظر آنے والا
حال ہے وہ تو رکوع لگ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے قیام رہے گا نماز کے اندر، اور اس کا رکوع کا جو طریقہ ہوگا وہ کیا ہوگا، جس حالت پر ہے وہ مثال کے طور پر جھکا ہوا ہے تو نماز پڑھے تو اللہ اکبر کے وہ ہاتھ باندھ لے، حالانکہ وہ رکوع میں نظر آ رہا ہے۔ اب اس کا رکوع کیا ہوگا، رکوع کے لیے وہ کیا کرے، سر کا ایسے اشارہ کر لے، اس طرح وہ سر کا اشارہ کر لے، تو یوں اس کا قیام جو حالت ہے وہ قیام کہلائے گی، اور ایسے شخص کا رکوع وہ سر کے اشارے سے شمار ہو جائے گا۔ پانچواں فرض سجود، سجدہ۔ حدیث پاک میں سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا عز و جل سے اس حالت میں ہے کہ سجدے میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو۔ تو میٹھے سمے میں پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، پیشانی کا زمین پر جمنا۔ اب دیکھیں فیضان مدینہ کا جو یہ فرش ہے، یہاں دری اور صف نہیں بچھی ہوئی، تو اس کنڈیشن پہ جو بھی جس جگہ بھی آپ نماز پڑھیں کہ درمیان میں صف نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی قالین نہیں ہے، تو سختی جمنا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، آپ نے سجدہ کیا، پیشانی اپنی رکھ دی زمین پر، اور ناک کی طرف سے اتنا دبا لینا کہ یہ جو نوک ہے یہ ایسے ہو جائے، اور یہ جو ہڈی ہے نا، یہ ہڈی آپ نظر فرما رہے ہیں کہ پیشانی رکھنے کے بعد ناک کا یہ جو حصہ ہے اتنا پریس کر دینا کہ یہ ابھرا ہوا جو یہ مقام گوشت ہے یہ دب کر یہ جو حصہ ہے یہ زمین پر لگ جائے۔ اب فائٹ نہیں کرنی، وہ زور نہیں دینا سختی کے لیے، وہ سختی تو ایسی جگہ پر سختی ہی محسوس ہوتی ہے، یہ سر کا بھی اتنا ویٹ ہوتا ہے کہ وہ رکھیں گے تو زمین کی سختی ہی محسوس ہونی ہے۔ تو یہ جو احساس ہے، احساسات ہے، محسوس ہو رہا ہے پیشانی اور ناک کی ہڈی کو رکھنے کے بعد سختی، بس یہ ذہن میں رہے۔ اب چاہے جائے نماز پہ نماز پڑھے، چاہے صف پہ پڑھے، چاہے کوئی قالین ہے اس پہ پڑھے، یہ اگر سختی اس پر محسوس ہو جائے، نہیں ہو تو کچھ دبانی لازمی ہوگی، تب جا کے نماز درست ہو سکے گی۔ لیکن اگر نہ دبائی اور ملائم ہی ہے، قالین ہے یا کوئی کارپیٹ ہے یا کوئی ایسی جائے نماز ہے کہ جس کا استر ملائم کپڑے کا لگا ہوا ہے کہ نرم ہے، دبائیں تو دبتی ہے، نہ دبائیں تو نہ دبے، تو اب چونکہ سختی محسوس نہیں ہوگی تو سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو لہذا اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور مزید یہ بڑی احتیاط کی بات ہے، بڑے کام کی بات ہے، اسے دل کے اندر جگہ دیں، ذہن میں جگہ دیں، اپنے ڈائری میں لکھ لیں، اپنے پاس اس کو نوٹ فرما لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے نوٹ فرما لیں کہ پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ۔ اب پیٹ کیا ہے؟ تو دیکھیں آپ کھڑے ہوتے ہیں نا، آپ اپنی پشت پر نظر کریں گے پاؤں کی، آپ کو ناخن بھی نظر آئے گا، آپ کو ابری ہوئی ہڈی بھی نظر آئے گی۔ تو جو انگلیوں کی کنڈیشن ہے نا زمین پہ لگی ہوئی ہونے کی حالت میں، جو حصہ انگلیوں کا آپ کے کھڑے ہونے کی حالت میں زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے، یہی انگلیوں کا پیٹ کہلاتا ہے۔ اب سجدے کی حالت میں ایڑی سے لے کر پاؤں کی انگلیوں کا جو جوڑ ہے نا، یہ پیچھے سے کیا ہوتا ہے، یہ یوں اٹھ جاتا ہے ایسے کر کے۔ انگلیوں کا پیٹ لگا رہنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ، بعض ناواقف عدم علم کی بنا پر، بے پرواہی لاپرواہی کی بنا پر کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے انگلیاں لگا دی، ہم نے انگلیوں کا پیٹ لگا دیا۔ حالانکہ انگلیوں کا پیٹ لگنا تو آپ سمجھ گئے نا، انگلیوں کا پیٹ نہیں لگاتے بلکہ وہ کیا لگاتے، انگلیوں کا کنارہ لگاتے، ایسے کر کے انگلیوں کا پیٹ اٹھا رہتا۔ انگلیوں کا پیٹ تو یہ ہے، تو وہ کنارہ لگاتے، پورا، اسے پورا کہتے ہیں، یہ لگا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ سجدہ، پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت، اور پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے ایک کا پیٹ لگنا شرط۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت لوگ غافل ہیں۔ تو سجدے میں
دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پر لگنا سنت، اور ہر قدم پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کا مڑ کر پیٹ یعنی زمین پہ لگا رہے، 10 انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رو ہونا یہ سنت ہے۔ اس بات کو توجہ کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قعدہ اخیرہ نماز کا چھٹا فرض ہے، یعنی آپ نے اگر 3 رکعت والی نماز پڑھنی تھی تو 3 رکعتیں مثال کے طور پر وتر ہو گئی یا مغرب ہو گئی، یا اسی طور پر 4 رکعت والی نماز پڑھنی تھی تو 4 رکعت والی نماز۔ تو ان نمازوں میں پوری نماز کی رکعتیں پوری ہو جائیں، یعنی نماز کی پوری رکعتیں پڑھ لی جائیں، تو نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری تشہد یعنی اتحیات سے لے کر رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ قعدہ اخیرہ میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ اتحیات پوری یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنی دیر بیٹھنا کیا ہے؟ فرض ہے، اور اس کا پڑھنا اتحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اتنی دیر بیٹھنا یہ فرض ہے، تو لہذا اس کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے۔ اب اتنی دیر بیٹھنے کے بعد کوئی سلام پھیر دیتا ہے، یعنی اتنی دیر بیٹھنے کے بعد اتحیات پوری پڑھ لی، عبدہ و رسولہ اتنا پڑھ لینے کے بعد کوئی سلام پھیر دیتا ہے، 7واں فرض ادا کر لیتا ہے، تو چھٹا فرض قعدہ اخیرہ پورا ہو چکا، اب 7واں فرض بھی ہو گیا، نماز اس کی پوری ہو گئی، لیکن دعا اور درود پاک وہ چھوڑنے والا ہو گیا تو ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو سمجھانے کے لیے کہ فرض صرف اتنا ہے کہ عبدہ و رسولہ، لیکن اس کے ساتھ درود شریف پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح 7واں فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی قعدہ اخیرہ ہو جانے کے بعد سلام یا بات چیت وغیرہ یا کوئی ایسا فعل قصدن یعنی ارادتن کرنا جو نماز سے باہر کر دے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر خروج بسنعہ میں آپ سوچیں گے کوئی ایسا فعل کر دینا یہ کیا بات ہو گئی؟ تو خروج بسنعہ جو ہے نا وہ ہے فرض۔ آسان سی بات یہ ہے کہ خروج بسنعہ 7واں فرض، اور اس 7ویں فرض کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ خروج بسنعہ والا عمل السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح پڑھ کر کیا جائے، تو یہ 7واں فرض صحیح طور پر ادا ہو جائے گا۔ یہ میں نے مختصر کر کے آپ کو خلاصہ کر کے بیان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص السلام تلفظ کیے بغیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی اس کو تلفظ کیے بغیر اتحیات پوری پڑھ لینے کے بعد قعدہ اخیرہ پورا پڑھ لینے کے بعد جان بوجھ کر نماز ختم کر دینے کی نیت سے، توڑنے کی نیت سے قعدہ اخیرہ پورا کر لیا، اتحیات پوری ہو گئی، قعدہ اخیرہ پورا ہو گیا، سلام نہیں پھیر رہا ہو، بلکہ جان بوجھ کر نماز توڑنے کی نیت سے وہ سینہ قبلے سے گھما لے گا، تو یہ سینہ قبلے سے گھمانا کون سا کام ہے؟ نماز کے منافی نماز توڑ دے گا، تو لہذا اب یہ وہ کام پایا گیا جو قصدن کیا گیا، تو لہذا یہی کام خروج بسنعہ بن کر 7واں فرض ادا ہو جائے گا۔ تو لہذا اب خرابی کیا لازم آئے گی اس صورت میں؟ ایسا کرنے والا نماز تو پوری کر بیٹھے گا اپنی، 7 فرض تو ادا ہو جائیں گے، لیکن چونکہ السلام کے لفظ سے نماز سے باہر آنا یہ واجب تھا، واجب چھوڑنے کی بنا پر وہ گناہ گار ہوگا، اور ایسی نماز کیا ہوگی؟ دوبارہ پڑھنا صحیح طور پر واجب ہو جائے گا۔ تو یہ احکام سمجھنے اور سمجھانے کے اعتبار سے یہ بات بتائی گئی ہے، ورنہ کوئی کرتا نہیں ہے ایسا کہ قعدہ اخیرہ پورا پڑھ لینے کے بعد وہ جناب کھڑا ہوا اور چل دیا مسجد سے باہر، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ سمجھانے کے لیے کہ فرض اتنا ہے کہ قعدہ اخیرہ پورا کب کمپلیٹ ہوگا کہ عبدہ و رسولہ تک جو ہے وہ اتحیات پڑھ لی جائے، یہ قعدہ اخیرہ کا فرض پورا ہو گیا، اس کے بعد اب خروج بسنعہ پایا جائے، واجب کی ادائیگی کے ساتھ سبحان اللہ نماز بغیر کراہیت کے درست، اور اگر صرف خروج بسنعہ پایا گیا، السلام کا لفظ ہی پایا گیا، تو نماز کا فرض تو ادا ہو گیا 7واں، لیکن
واجب کو چھوڑنے کی بنا پر گناہگار ہوگا اور ایسی نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ تو میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت کی کمی کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ باتیں عرض کرنی تھی، لیکن پھر بھی ایک وافر مقدار میں موٹی موٹی باتیں ہم سیکھنے میں، پڑھنے میں، سننے میں کامیاب ہو گئے۔ الحمدللہ رب تعالیٰ کا احسان ہے۔ آئیے ہم جو ہے گناہ کبیرہ کے بارے میں جو ہے وہ مختصر سا جو ہے وہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ دیکھیے گناہ کبیرہ کا جو آج ہمیں تعارف حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، پہلا تو یہ ہے وقف کی چیز جو وقف کرنے والا، مثال کے طور پر مسجد میں کوئی لایا سیڑھی کہ جناب مسجد کی کمیٹی کو لے کر آیا، پاس لایا سیڑھی، بھائی یہ میں سیڑھی خرید کر لایا ہوں اور مسجد میں دے رہا ہوں اور یہ مسجد کے کاموں میں استعمال ہو تاکہ میرے مرحومین کو ثواب پہنچتا رہے، اس نے وہ سیڑھی لا کے وقف کر دی۔ اب یہ وقف کی ہے اور اس نے مسجد ہی کے لیے کی ہے، اب جس کو ذمہ دار بنایا مسجد والوں کو، وہ اس وقف کرنے والے کی شرط کا خلاف کریں تو وہ گناہ گار ہوں گے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو لہذا اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ وقف کرنے والا جو وقف میں شرط لگائے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو ان حضرات پر جو اس کا نفاذ کرتے ہیں، وقف کی املاء کے متولی ہیں، ان پر یہ لازم و ضروری ہے کہ اسی شرط کا لحاظ رکھیں اور اسی کے مطابق اس چیز کی حفاظت کرتے ہوئے اس مقاصد میں، مصارف میں استعمال کریں۔ دوسرا جو گناہ کبیرہ کا ہم نے تعارف حاصل کرنا ہے وہ ہے غصب۔ غصب کیا ہے؟ تو غصب کے متعلق وہ یہ ہے کسی کے مال پر ناحق قابض ہو جانا غصب کہلاتا ہے، یعنی جائز قبضہ ہٹا کر ناجائز قبضہ کر لینا غصب ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا جو کرتے ہیں کتنے بڑے مجرم ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا، آج زمینیں دبا لینا، قبضے کر لینا بڑا آسان لگتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ تو یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا مختصر جو ہے تعارف آپ نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، مولا کریم ہمارا یہاں بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ سے خوب اجر و ثواب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔